زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری اور ان کی زندگی کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد کاظم صاحب، جن کا تعلق شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کو اردو ادب میں بہت ہی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب فہیم اختر صاحب، جن کا تعلق انگلینڈ کے شہر لندن سے ہے اور بہت مشہور شاعر ہیں، اور آپ کا جو مطالعہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہمارا کلاسک ورثہ ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور شاعر، ادیب، دانشور، مورخ، سوانح نگار، اور اردو کی جتنی بھی اہم اصناف ہیں سب پر آپ نے طبع آزمائی کی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن آپ کی دو کتابیں ایسی ہیں جس کو ہماری پوری ادبی دنیا میں بہت ہی عزت حاصل ہے۔ ایک یادگار غالب اور دوسری مقدمہ شعر و شاعری۔ ان دونوں کتابوں کے تعلق سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہم اب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال ڈاکٹر محمد کاظم صاحب آپ سے ہے کہ آپ نے حالی کو پڑھا بھی ہے، حالی کو پڑھاتے بھی ہیں آپ کلاس میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو حالی کی ابتدائی زندگی ہے وہ کس طرح کی زندگی ہے، اور کب انہوں نے شاعری شروع کی، اور ان کا جو ادبی ورثہ ہے اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ ہم سب واقف ہیں کہ الطاف حسین حالی نہ صرف اردو شاعری بلکہ اردو ادب میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے انہیں جی۔ اور الطاف حسین حالی ہم سب جانتے ہیں کہ پانی پت کے رہنے والے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوئی، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو بھائیوں نے ان کی پرورش کی، اور بہت کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی، 17-18 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، لیکن علم کا جو شوق تھا اس شوق میں وہ پانی پت سے دلی آئے۔ یہاں انہوں نے عربی، فارسی، اردو کے تو عالم تھے ہی، اردو بہت شوق تھا ہی ان کو، تو یہاں از سر نو انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، اور اسی زمانے میں جب وہ دلی آئے انہیں شاعری کا شوق ہوا، اور انہوں نے غالب سے شرف تلمذ حاصل کیا، اور غالب کے یہاں انہوں نے اپنی شاگردی کے لیے وہاں پہنچے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالب نے شاید انہی کے لیے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے دریافت کیا، مرزا تفتہ نے دریافت کیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حالی کے لیے صادق آتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میں شاعری کروں یا نہ کروں، اور غالب نے لکھا کہ جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اسی کا نام عیش ہے۔ بہت خوب۔ اور غالب نے اسی خط میں یہ لکھا کہ تمہاری شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے۔ بہت تو حالی کی جو شہرت ہوئی وہ غالب اور حالی ایک طرح سے لازم و ملزوم ہو گئے، کہ غالب کے بغیر حالی ادھورے نظر آتے ہیں، اور اگر حالی نے یادگار غالب نہ لکھا ہوتا، مقدمہ شعر و شاعری نہ لکھا ہوتا، تو شاید غالب کی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے، غالب کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، غالب کی جو شاعری ہمارے سامنے ہے، وہ اس شکل میں نظر نہ آتی۔ فہیم اختر صاحب، آپ چونکہ لندن میں رہ رہے ہیں، اردو شاعری کا جو پورا منظرنامہ ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ جو کلاسک پوئٹری ہے اس کا بھی آپ نے مطالعہ کیا، آپ نے غالب کو بھی پڑھا ہے، آپ نے حالی کو بھی پڑھا ہے، تو بحیثیت شاعر آپ حالی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ابھی کاظم صاحب نے کہا کہ غالب اور حالی کے جو رشتے تھے، جس طرح حالی نے مقدمے میں لکھا اور غالب نے اعتراف کیا کہ اس میں ہماری بھی نام آوری ہے، تو مسدس حالی یا حالی کی شاعری کو ہم واقع میں ایک ایسے شاعر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو اس طرح کے شاعر بہت جلد نہیں آتے ہیں منظر عام پر۔
اور مسدس حالی اور اس کے علاوہ مولانا حالی کی جو شاعری تھی، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا ان کا سوانح نگار اور دیگر جو ان کے تصنیفات ہیں جس پر کافی کام ہوا ہے. جی جی جی. حالی کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ہندوستان سے ہی اس سے منسلک کر سکتے ہیں. حالی برطانیہ میں بھی جانے آتے ہیں، حالی جرمنی میں بھی جانے آتے ہیں، حالی پاکستان میں بھی جانے آتے ہیں. اور حالی ایک ایسا ادیب، شاعر، سوانح نگار گزرا ہے کہ جس کا موازنہ کرنا بہت مشکل ہے. بہت خوب. آپ اس کو موازنہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان سے ہیں. بس حالی کی جو تصنیف ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نسل ہر دور میں پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، وہ ایک تحریک ہے. حالی کی تصنیفات جو ہیں وہ ایک تحریک ہے. بہت اچھا. اور آپ اسے اور تھوڑا سا جوڑ دیں سر سید احمد خان کی تحریک، جس کا بہت بڑا اثر ہے حالی کی زندگی کو. جی حالی جی کی جی جی زندگی کو. اس کے تعلق سے بھی آپ سے ہم گفتگو کریں گے. کاظم صاحب یہ بتائیں کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بے شک، لیکن یادگار غالب جو انہوں نے تحریر کی تو بہت سارے ادیبوں کا، دانشوروں کا، ہمارے جو کرٹیک ہیں، نقادوں کا، سب کا یہ کہنا ہے کہ حالی نے جس طرح سے غالب کو متعارف کرایا، شاید غالب اتنے ادب کے منظرنامے پر نہ آ پاتے اگر یادگار غالب نہ لکھی جائے. بے شک. مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب جی دو ایسی کتابیں ہیں جی جو ہمیشہ یاد کی جائیں گی. جی. اور غالب کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، شاعری تو ان کی دیوان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے وہ شعری محاسن جو ہیں، جی 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 جس کی بہت سارے اشعار کی تشریح بھی کی ہے حالی نے. جی 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 اور مقدمہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے حالی نے، وہ غالب کی شاعری کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ جو خوبیاں غالب کی شاعری میں ہیں وہ مقدمے میں بیان کی ہیں انہوں نے. تو یادگار غالب ایک ایسی کتاب ہے بالکل جس سے سوانح حیات ہے اور مکمل سوانح حیات ہے. اور جتنی قربت حالی کو نصیب ہوئی غالب کی، دوسرے شاگردوں کو نہیں نصیب ہوئی. یہی وجہ ہے کہ غالب کی ایک ایک چیز سے وہ واقف تھے. جی جی. اور غالب کے انتقال کے بعد جب وہ پاکستان میں اب ہے، وہ لاہور گئے، جی جی، اور وہاں انہوں نے بیٹھ کر جس یکسوئی سے یادگار غالب لکھا ہے، ایک ایک پہلو کو غالب کی زندگی سے اس سے پہلے ہم دیکھیں انتقال کی بھی بات آپ نے جو بتائی کہ انتقال کا جو واقعہ ہے وہ سوائے حالی کی کسی نے نہیں لکھا ہے. یعنی اس پر جو ان کا مرثیہ ہے، مرثیہ غالب. لیکن غالب نے جس طرح سے ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی کو، ان کے خاندان کو اور ان کی پوری شخصیت کو بیان کیا ہے، اس سے پہلے بھی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد تو اس انداز میں ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. تو غالب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے یادگار غالب کا مطالعہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر غالب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں ہم. فہیم اختر صاحب، دیکھیے کاظم صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ لندن میں جتنا لوگ غالب کو سمجھتے ہیں اتنے ہی حالی کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اب وہاں کا جو پورے یورپ کا جو اردو منظرنامہ ہے، وہاں حالی اور غالب کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں غالب کی پہچان تو میں غالب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حالی نے غالب کو متعارف کرایا اس لیے. جی تو میں چاہتا ہوں کہ حالی کو غالب کے تناظر میں آپ ذرا دیکھیے غالب کی شاعری سے تو پوری دنیا واقف ہے. سمجھے کہ دیوانہ پن ہے، اور ہر مذہب، ہر نسل کے لوگ اس کو سنتے ہیں، جس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے. حالی کا معاملہ یہ ہے کہ حالی ہائی لائٹ زیادہ نہیں ہو پاتے، چونکہ کلاسیکل بات آ جاتی ہے. اب حالی جو ہے، جو لوگ ایجوکیشن میں ہے، ریسرچ میں، وہ تو حالی کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ذرا سا یہ بات مطلب کہ حقیقت ہے. لیکن جیسے کاظم صاحب نے کہا کہ حالی کو غالب سے الگ نہیں کر سکتے، غالب کو حالی سے الگ نہیں کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں بات آ ہی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر غالب کی شاعری کو جس خوش اسلوبی سے انہوں نے تشریح کی اور لکھا ہے، تو ابھی کانفرنس میں میں نے ایک شعر کی تشریح کی. بہت سارے لوگ شعر پڑھتے ہیں غالب کو، لیکن ان کو اس کی گہرائی کا جو ہے نا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب حالی کے غالب نامے کو جب پڑھے تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کیسے حالی نے کس طرح سے ایکسپلین کی. جی اب جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. اب یہ تو پڑھ لیا، بہتوں کو نہیں پتہ ہے کہ غالب کہنا کیا چاہ رہا ہے.
لیکن آپ جب یادگار غالب جب دیکھیں لکھا انہوں نے کہ بھائی غالب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ مضامین کہاں سے آ رہے ہیں، بہت اور پھر اس لکڑی جس لکڑی قلم سے وہ لکھتے ہیں اس کی کھر جو فرشتے کی آواز ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا، آپ یا تو یونیورسٹی کے پروفیسر سے سنیں، عام آدمی تو یونیورسٹی جاتا نہیں ہے، تو یہ لنک ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے غالب کی کہ اس کے اشعار کی آج بھی تشریح ہو رہی ہے، لیکن حالی نے جو تشریح کی غالب کے اشعار کی، وہ ہماری تاریخ میں اور ہمارے ادب میں بڑا قیمتی اس کا حصہ ہے۔ قاسم صاحب ایک ریفارمر کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے بھی حالی کو پوری اردو دنیا جانتی ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی نثر میں بھی کیا اور اپنی شاعری میں بھی کیا۔ مسدس اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں جو اس طرح کے پیغامات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک مفکر اور ایک مدبر کی حیثیت سے ان کو پہچانے جاتے ہیں، اور ایک ریفارمر ہے وہ۔ جیسے ریفارمر کو دیکھیے کہ وہ جو زمانہ ہے پورا 1857 کے بعد کا زمانہ دیکھیے، اس وقت جس قسم پرسی سے ہم گزر رہے تھے، اور شاعری غالب کے بعد کا جو زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاعری کا انحطاط ہو رہا ہے، لیکن وہاں دیکھیں کہ حالی اور مولانا آزاد نے انجمن پنجاب کے ذریعے پورے شاعری کو ایک طرح سے ریفارم کرنے کا کام کیا، اور اب شاعری میں صرف موضوع، صرف پیشکش ہی نہیں، صرف تکنیک ہی نہیں، صرف حیت ہی نہیں، بلکہ مواد کی بات کی جانے لگی۔ اور ایک طرح سے دیکھیں جس کا مقدمے میں بھی حالی نے ذکر کیا ہے کہ کلاسیکل شاعری کو انہوں نے بہت حد تک کہا کہ چلیے ٹھیک ہے یہ ایک شاعری ہے، ایک چیزیں ہیں، لیکن اب اس میں مقصدی شاعری بھی ہونی چاہیے، مواد بھی ہونا چاہیے اس میں، وہ صرف یہ نہیں کہ حسن کا ہم بیان کریں، بلکہ ہم اب جس دور میں ہیں اس دور کو بھی سامنے رکھیں۔ اور اس لیے نظم جدید کی ایک طرح سے تحریک پوری انجمن پنجاب کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے موضوعاتی نظمیں لکھی جانے لگی۔ وہ ریفارمر پھر سر سید احمد خان جب آتے ہیں، اور سر سید احمد خان کے ساتھ جب وہ وابستہ ہوتے ہیں تو ایک پھر دوسری طرح کی ریفارمیشن کی بات وہ کرتے ہیں، اور سر سید احمد خان کی فرمائش پر جو مسدس انہوں نے لکھی، جس کے بارے میں سر سید احمد خان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں جب روز محشر کے دن، قیامت کے دن خدا کے سامنے جاؤں گا اور یہ کہے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسدس سے حالی لے کر آیا ہوں، یہ میں نے حالی سے لکھوایا ہے۔ وہ جس طرح کے ریفارمر تھے اور جس طرح کی بات کر رہے تھے، اور اپنے زمانے میں رہ کر کے صرف خیالی باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ خود تو ایسی شاعری کر ہی رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دوسرے شاعر بھی اپنے زمانے میں، اپنے دور میں رہ کر کے اس دور کی عکاسی کریں۔ نیچرل شاعری کی بات کی انہوں نے کہ صرف نیچر وہ نہیں ہے جو خدا کے بنائی ہوئی مخلوق ہے، نیچر وہ ہے جس کو ہم تخلیق کر رہے ہیں، جس سماج کو ہم بنا رہے ہیں۔ کہ جیسے ان کے شاعری ہے، منہ کہاں تک چھپاؤ گے ہم سے، تم کو عادت ہے خود نمائی کی۔ بہت اچھا۔ یا شعر دیکھیں کہ موت کی طرح جس سے ڈرتے تھے، موت کی طرح جس سے ڈرتے تھے، ساتھ آ پہنچی اس جدائی کی۔ واہ واہ واہ۔ یا زندہ پھرنے کی ہے ہوس حالی، زندہ پھرنے کی ہے ہوس حالی، انتہا ہے یہ بے حیائی کی۔ بہت کہ وہ جو زمانہ ہے پورا، جس زمانے میں لوگ خود نمائی پہ آمادہ ہیں، لوگ کہ ہوس پیدا ہو رہی ہے، ایک مبلغ کی حیثیت سے جو پورے ایک تحریک جو پوری چلا رہی ہیں، وہاں اس طرح سے حالی نے اپنی بات کہی، اور لوگوں سے بھی یہ امید کی کہ وہ اس طرح کی بات کہے، یا اپنی نظموں میں جس طرح کی نظمیں کہی ہیں انہوں نے۔ یہ تو غزل کے اشعار ہیں، نظمیں کہیں آپ نے ان کی نظمیں پڑھا، اور ان کی نظموں کے حوالے سے تو خوب باتیں ہوتی ہیں، بھی ہیں، اور پھر مرثیہ غالب جو ہے، مرثیہ غالب پر بات یہ کریں گے، یا جیسے یہ کہیں کہ اس دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قفس میں جی نہیں لگتا کسی طرح، قفس میں جی نہیں لگتا کسی طرح، لگا دو آگ کوئی آشیاں میں۔ بہت اچھا۔ یا دل پر درد سے دلے پر درد سے کچھ کام لوں گا، دلے پر درد سے کچھ کام لوں گا، اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں، اور بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں۔ بہت خوب۔ کاظم صاحب، ہم شاعری سے متعلق بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں، تو میں فہیم اختر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ لندن میں رہ رہے ہیں، اور لندن میں بھی علی گڑھ کے اچھے خاصے لوگ موجود ہیں یونیورسٹی کے، علی گڑھ تحریک کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں
جو لوگ جڑے رہے اس سے پڑھا، اور اسی تحریک کا اثر یہ ہوا کہ آج اتنا بڑا ادارہ جو ہے، اور اس ادارے سے بھی وابستہ رہے حالی سے، جو سر سید سے جو ان کے رشتے تھے، اور سر سید کی سوانح حیات بھی لکھی. تو یہ بتائیے کہ کچھ علی گڑھ تحریک کا اثر اب بھی باقی ہے لندن میں؟ جی لندن میں بلکہ پوری دنیا میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن بنایا گیا، جس کے ذریعے سالانہ وہ سر سید کے پیدائش پر جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں دنیا سے بلائے جاتے ہیں لوگوں کو. اور دیکھیے سر سید کی جو تحریک تھی، اور اس تحریک سے حالی وابستہ رہے. جی یہی میں کہنے والا تھا کہ سر سید کی تحریک سے حالی اتنا وابستہ ہے کہ مسدس حالی کہا جاتا ہے کہ اسی کے حوالے سے لکھی گئی. دیکھیے سر سید کی تحریک جو تھی مخالفت بھی بہت تھی، یہ بھی اس سے بھی آپ واقف ہو، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسدس حالی لکھنا اور حالی کی بات اور سر سید کی جو تائید کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور سر سید چونکہ کیمبرج یونیورسٹی سے اتنا متاثر تھے، جس کے حوالے سے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا، اور اسی طرح سے پھر حالی جو ہے اس تحریک سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے مسدس حالی تصنیف کی. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں کہ ایک طرف تعلیمی ادارہ، دوسری طرف سر سید احمد خان، اور تیسری طرف مسدس حالی. یہ ہم سمجھتے ہیں تینوں جوڑ دیا جائے. بہت اچھا ربط پیدا کیا آپ نے کہ کتنا اثر پڑا ہے. کاظم صاحب، وہ مرثیہ غالب، اتنے مرثیے کہے گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے مرثیے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور ایک شخصی مرثیہ. لیکن شخصی مرثیے میں جو مرثیہ غالب حالی نے کہہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سنگ میل ہے. بے شک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مرثیہ غالب کے بارے میں آپ کچھ ناظرین کو بتائیں. شخصی مرثیہ جو ہے وہ بھی ایک اہم حصہ ہے ہمارے ادب کا، اور اس میں حالی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور حالی نے یعنی شخصی مرثیے جتنے لکھے گئے ان میں حالی دیکھیے نا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نثر میں ان کا جواب نہیں، تنقید میں بنیادی حیثیت ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری جدید تنقید ہی نہیں بلکہ تنقید کی سنگ کا بنیادی پتھر ہے وہ، اور اس پر گفتگو کیے بغیر نہیں کا بات کر سکتے ہیں. نظم کی بات کریں تو جدید نظم حالی کے بغیر نہیں ہے. غزل کی بات کریں تو ایک طرف وہ موضوعاتی اور وہ جس طرح گل و بلبل کی بات ہم کر رہے تھے اس سے زمانے سے روح شناس کرایا، جس سے پورا موجودہ منظرنامہ جو آپ اگر دیکھیں شاعری کا تو وہ بھی ایک طرح سے حالی کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے جو موضوعات بتائے، انہوں نے سماج سے جوڑنے کی کوشش کی، وہ آج پورا نظر آ رہا ہے کہ اب صرف عاشق و معشوق شاعری میں نہیں ہے. زمین تو چھین لی، اب آسمان چھینے گا، ہمارے ہاتھ سے دونوں جہان چھینے گا. کوئی عاشق و معشوق یہاں نہیں ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے شخصی مرثیہ میں حالی نے بہت اہم کام کیا، اور اس ریفرنس کے طور پر وہ ہم شخصی مرثیہ میں استعمال کر سکتے ہیں کہ غالب کے مرنے کا سب کو غم ہے، سب کی کو تکلیف ہے، لیکن حالی جس طرح سے اس غم کا بیان کرتے ہیں، صرف دو بند دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اشعار پڑھ کر کے میں دو بند اٹھ کے پڑھتا ہوں کہ ایک طرف غالب کی بات ہے، دوسری طرف غالب کے انتقال کے بعد جو پورا شہر کا ماحول ہے. یہ دو بند دیکھیں کہ ایک بند دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں غالب سے متعلق حالی دیکھیں کہ کیا خیال رکھتے ہیں کہ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک ذات پاک صفات، لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات. بہت اچھا. دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل، دن کو دن کہتا اور رات کو رات، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یہاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات، اور ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. بہت خوب، بہت. اور ان کے انتقال کے بعد جو دلی میں سناٹا ہے پورا، جو سنسان دلی ہو گئی ہے، اس کا منظر دیکھیں گے کیسے کھینچا ہے حالی نے کہ شہر میں جو ہے سو گوار ہے آج، شہر میں جو ہے سو گوار ہے آج، اپنا بیگانہ اشک بار ہے آج، تھا زمانے میں ایک رنگی تباہ، رخصت موسم بہار ہے آج.
بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آپ. بہت اچھا. دیکھیں کہ بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آج، اور دل میں مدت سے تھی خلش جس کی، دل میں مدت سے تھی خلش جس کی، وہی برچھی جگر کے پار ہے آج. کس کو لاتے ہیں بحر دفن کے قبر، کس کو لاتے ہیں بحر دفن کے قبر، ہماتن چشم انتظار ہے آج. اور غم سے بھرتا نہیں دل ناشاد، غم سے بھرتا نہیں دل ناشاد، کس سے خالی ہوا جہاں آباد. بہت اچھا، بہت اچھا. یہ حالی ہے، اور حالی نے کس طرح سے ان کے مرثیہ، ان کے بارے میں، ان کے زندگی، ان کے رہتے ہوئے کیا ہے. خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان اشعار کو پڑھا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بہت لطف اندوز ہوں گے. فہیم اختر صاحب، آج بھی شاعری کی جا رہی ہے، حال ہی کے زمانے میں بھی شاعری کی جا رہی تھی. غالب کی شاعری ظاہر سی بات ہے ایک پورے اردو ادب میں ایک بڑا اہم رول ہے غالب کا، ان کی شاعری کا. تو اس دور کی شاعری اور آج کی جو شاعری ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک شاعر کی حیثیت سے؟ چونکہ آپ شاعر ہیں اور اس پروگرام کا مقصد ہی ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ. وہ کیا منظرنامہ تھا اور آج کا کیا منظرنامہ؟ بے شک. اس پہ آپ ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شاعری میں سوچ کم ہو گئی. جی. جو اب آپ غالب کے کسی شعر کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ آپ کے زخموں کو کوئی فرسہ ہلا رہا ہے. جی جی. ایسی سکون اور ایسی جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اردو شاعری جتنی مقبول ہے، جتنی ریچ، جتنی اعلیٰ ہے، آج کے لوگ شاعری اس نہج پہ کر نہیں رہے، چونکہ سوچ ان کا ڈیولپ نہیں ہے. جی جی جی. وہ محفلوں میں عوام کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں. یہیں پر جو ہے نا اردو شاعری سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اردو کچھ لوگ ہیں اچھی شاعری کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو حالی اور غالب سے بھی متاثر ہو رہے ہیں آج کے شاعر؟ مجھے نہیں لگتا ہے. نہیں ہو رہا ہے. آپ ایک بھی شعر کسی کا پڑھیں اور پھر غالب کا شعر پڑھیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سے شاعری ہو رہی. اب آپ دیکھیے حالی جو ہے غزل کے بارے میں ان کا ایک کوٹیشن میں پڑھتا ہوں کہ غزل کے میدان کو وسعت دی جائے اور اس میں عشق کے علاوہ محبت اور دوستی کی تمام انواع و اقسام داخل کر دی جائے، اور غزل میں ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جاویں، وہ لکھتے ہیں جاویں، جن سے کھلم کھلا مطلوب مرد یا عورت ہونا واضح ہو. یہ جو ابھی کاظم صاحب کہہ رہے تھے نا عشق محبت، جیسے کلا دستار، سبز خطہ، مہندی چوڑیاں، آرسی، جھومر وغیرہ الفاظ مرد کو یا لڑکے کو مرد کا مطلوب قرار دینا بھی جو ایران و ہند و پاک میں مروج ہے واجب الترک ہے. پرانے زمانے میں یہ خرافات اگر جاری رہیں تو ضروری نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے چلے جائیں. یہی بات آئی نا کہ آپ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ غالب کی شاعری، غالب کی شاعری کو پڑھنے بعد لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کو نچوڑ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے. اور یہی حالی کی شاعری کو پڑھنے کے بعد ہے. بے شک. جی یہ دیکھیں کہ جو شاعری کا موجودہ منظرنامہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو غالب کے بعد ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو غزل کی شاعری اس کے آگے تو نہیں جا سکتی، اور اس کا احساس حالی کو تھا. جی جی. یہی وجہ ہے کہ غالب انجمن پنجاب اگر آپ دیکھیں تو غالب کے انتقال کے بعد ہے، وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور غالب جیسا مطلب ادب شناس، شعر شناس جو شخصیت تھا، اس شخصیت نے یہ سمجھ لیا کہ غالب نقطہ عروج ہے. بہت خوب. اور اس نقطہ عروج کو سمجھتے ہوئے ہی انہوں نے شاعری کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی، جس کو نیچرل شاعری کہیے، جس کو حقیقی شاعری کہیے، جس کو سماجی شاعری کہیے، جس پر کی بنیاد پر بعد میں بہت ساری تحریکات، رجحانات بھی آئے. حالی نے اسے پہچان لیا تھا کہ غالب کے بعد غزل کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس لیے نیچرل شاعری کی طرف کی. لیکن غالب کو جس طرح سے حالی نے پیش کیا اس کے اثرات تو شاعری پر ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذہن کہاں سے لائیں گے، وہ فکر کہاں سے لائیں گے، وہ پیشکش کہاں سے لائیں گے، وہ تکنیک کہ غالب ایک شعر کہے، بہت آسان سا شعر کہے اور اس کے مطلب معنی بے بہا اس میں موجود ہوں. تو حالی کے اثرات بھی ہیں. نظم، پوری نظم کو دیکھ لیں، وہ اقبال کے یہاں دیکھ لیں، پورے حالی دوسری شکل میں نظر آتے ہیں. موجودہ جو پورا ہمارا کلاسیکی سرمایہ ہے
اور پوری جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں حالی کو آپ کس مقام پہ رکھتے ہیں؟ اکثر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو آتے ہیں میر، سودا، غالب، ذوق، ظفر، بہت مومن۔ اچھی بات کہی آپ نے، جی جی بالکل یہاں صحیح۔ آ کر ختم حالی ہو جاتے حالی ہیں۔ کا ذکر نہیں تھا، حالی کا ذکر نہیں ہوتا جی ہے، جی جی۔ یعنی غالب کے بعد اگر آتے ہیں تو داغ پر آ جاتے جی ہیں، جی 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 لیکن حالی کا ذکر اس میں نہیں ہوتا ہے۔ بہت غزل کے احیاء نو کی بات کرتے ہیں تو ہم شاد پر آ جاتے ہیں، جی جی لیکن یہ داغ اور شاد اسی زمانے میں حالی بھی تو ہے۔ جی 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 اور حالی نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا جی جی اس کو اصل میں ہم نے اس طرح سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جی، وہ جو چکا چوند ہے بھائی، ہر شاعر اپنے آپ میں منفرد ہے۔ جی جی بہت خوب، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ غالب جیسا شاعر نہیں؟ جی 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 اب غالب کے بعد اس کا مطلب شاعری ختم تو نہیں جی، ہوگی۔ جی، جی۔ تو حالی ہم پورے صرف غزل اور نظم الگ الگ میں نہیں کرنا چاہتا، میں پورے شعری منظرنامے پر اگر دیکھوں تو جدید شاعری کی بنیاد جو ہے وہ حالی پر ہے، بہت خوب، جی جی پوری جدید شاعری کی۔ وہ اگر حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اقبال ہوتے، حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فیض ہوتے، حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بعد کے جو پورے اختر الایمان ہیں یا نور میم راشد ہیں، سب کی شاعری کے اوپر اثرات جو ہیں وہ حالی۔ حالی نے ایک طرح سے راستہ دکھایا۔ بہت خوب، اب راستہ دکھانے والے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، باقی راستہ چلنے والوں کو بہت شمار ہم اچھا۔ کرنے لگے۔ یعنی اس کا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ادبی دنیا میں حالی کو وہ حیثیت اور وہ مقام نہیں مل سکا بے شک، جو کہ انہیں ملنا چاہیے۔ بے شک، اس لیے حالی پر از سر نو غور ہونا چاہیے، حالی کی شاعری کا از سر نو مطالعہ ہونا بہت چاہیے، خوب، بہت خوب۔ اور موجودہ پس منظر میں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور ان کا جو مقام ہے اس کو از سر نو پھر سے ہمیں ان کے مقام کا تعین کرنا بہت چاہیے۔ بہت اچھی گفتگو کی کاظم صاحب آپ نے، اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک استاد ہونے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے حالی کو سمجھایا اور جس طرح سے آپ نے حالی کے اشعار کی قرأت کی، یقیناً اس سے اس پروگرام کی دلچسپی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے حالی کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان تھے، ڈاکٹر محمد کاظم صاحب اور فہیم اختر صاحب، جو لندن سے تشریف لائے تھے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔